نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ میں ہوں آپ کا میزبان ابتسام الہی ظہیر اور جیو اسلام کے پروگرام قرآن اور عصری علوم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ قرآن اور تھیولوجی کے حوالے سے اپنی گزارشات کو پیش کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تھیولوجی کو تھوڑا زیادہ الیبوریٹ کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر بہت سے مقامات پہ بہت سی یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر تھیولوجی کو بطور سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے، اور اس سبجیکٹ کے اندر نیچر آف گاڈ سے متعلق جو ہیں انفارمیشن کو سیکھ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور بالعموم ان کی بنیاد یا تو ازمپشنز ہوتی ہیں یا وہ انفارمیشن ہوتی ہے جو ہمیں بائبل سے حاصل ہوئی، اولڈ ٹیسٹمنٹ سے حاصل ہوئی۔ لیکن سچی بات یہ ازمپشنز کی بنیاد کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے کچھ کہنا در حقیقت سے انحراف کرنے والی بات ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے صحابہ کتابوں کی بات کا، تو یہ بھی ایک بدیہی حقیقت ہے کہ امتداد زمانہ کے ساتھ، گردش دوراں کے ساتھ صحابہ کتابوں کا میسیج جو ہے چینج ہو چکا ہے۔ اگرچہ ہمیں بائبل اور اولڈ ٹیسٹمنٹ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، اس کی وحدانیت کے حوالے سے انفارمیشن حاصل ہوتی ہے، لیکن حقیقی بات یہ ہے جو انفارمیشن اس حوالے سے ہمیں قرآن مجید نے فراہم کی ہے، بائبل کی انفارمیشن یا اولڈ ٹیسٹمنٹ کی انفارمیشن، اس کا ایک فریکشن بھی نہیں ہے۔ ٹیمپرڈ کچھ انفارمیشن جو ہمیں ملتی ہے، لیکن اس کا وہ حصہ جو پریزروڈ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید کے اندر اس کو بھی جو ہے محفوظ و مامون فرما دیا۔ میں نے گزشتہ جو لیکچر سے اس کے اندر اس بات کو رکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف خوبصورت نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، انہی ناموں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمالیاتی ناموں میں جو ہے رحمان شامل ہے، رحیم شامل ہے، کریم شامل ہے، رؤوف شامل ہے، ودود شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح مجرموں کے اوپر اپنے قہر کا نزول فرمانے والے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے اوپر اپنی جملہ محلوقات کے اوپر رحم فرمانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب رحمت کو تحلیق کیا تو اس کے ایک حصے کو دنیا میں اتار دیا۔ اس ایک حصہ رحمت کی وجہ سے انسان اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، درندے اپنے جو بچے ہیں آف سپرنگز ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، بلی اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، کتا اپنے پلوں سے محبت کرتا ہے، جنگلی جانور اپنے بچوں سے قبض سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے درمیان جو ہے 99 حصہ رحمت کو جو ہے برقرار رکھا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ ہر چیز کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، ہر چیز کا محاسبہ کرنے والے ہیں، ہر چیز کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے ان کے پاس ہے، اور ہر چیز کے مینیجر ہیں اور کائنات کو چلانے والے ہیں۔ انسان جب کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں سے صرف نظر فرما لیں، اس کو اگنور کر دیں۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اس گناہ کی وجہ سے گرفت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے بہت سے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتے ہیں، لیکن بعض گناہ جو ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر گرفت فرماتے ہیں۔ اس گرفت کے فرمانے کی وجہ سے انسان کی زندگی میں تکالیف آ جاتی ہیں، جیسا کہ میں نے گزشتہ لیکچر میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ لیکن مالک کائنات کا یہ بہت بڑا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی خطاؤں کو جو ہے جملہ خطاؤں کو استغفار اور توبہ کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ تواب بھی ہیں اور غفور بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام حمید میں ثمر کا اعلان فرماتے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اے میرے بندو جو تم اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر چکے ہو، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، میں تمہاری ساری کی ساری خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ گناہ ہاں اپنی نیچر کے اعتبار سے کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، شرک جیسا گناہ بھی کیوں نہ ہو، قتل جیسا گناہ بھی کیوں نہ ہو، زنا جیسا گناہ بھی کیوں نہ ہو، جب انسان ان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو دعوت دیتا ہے، جیسا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں ثمر کا اعلان فرما دیا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ ظلم تو بہت سے ہیں لیکن کوئی ظلم بھی شرک کے ظلم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں ثمر کا بھی اعلان فرما دیا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، جو کسی مومن کو قتل کرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم کے انگارے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لمبا عرصہ وہاں پہ اس کو قیام کروائے گا، اور اللہ کا اس کے اوپر غصہ ہوگا، ناراضگی ہوگی، اور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم کو تیار کر دیا ہے۔ المتجر رابع کی روایت کے مطابق زنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک مرتبہ زنا کا ارتکاب کرنے والا بندہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی گناہ کی معافی نہیں مانگتا تو اس کا یہ زنا جو ہے اس کی 60 سال کی نیکیوں کھا جاتا ہے۔ لیکن یہی انسان جس نے شرک کا ارتکاب کیا ہو، قتل کا ارتکاب کیا ہو، زنا کا ارتکاب کیا ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر آتا ہے اور اپنے گناہوں کے اوپر ندامت کے آنسو بہاتا ہے اور یہ بات کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات،
مگر جو ان گناہوں کے بعد توبہ کو لے کے آئے، ایمان کو لے کے آئے، عمل صالح کو لے کے آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف ہی نہیں فرماتے بلکہ گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دیتے ہیں۔ جب ہم اس حوالے سے کلام حمید کے کنسپٹ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بے پایاں کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات کھل کے سامنے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ محسنین کے قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہیں، وہ ارحم الراحمین ہیں، وہ اپنے بندوں کے اوپر بہت زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ اور کئی مرتبہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو معافی اور اس کی رحمت والی صفت کا مطالعہ کرنے کے بعد حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح بڑے بڑے خطا کاروں کی خطاؤں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ کتب احادیث کے اندر ایک طوائف کا واقعہ موجود ہے، وہ طوائف جو اپنی جسم کے بدلے اب مال کو کمانے والی تھی، جسم فروشی کا دھندا کرنے والی تھی، کس طرح وہ ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی مستحق بن گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیا۔ اسی طرح کتب حدیث کے اندر یہ واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک بندے نے اپنے بچوں کو اس بات کی وصیت کی کہ جس وقت میں دنیا سے چلا جاؤں تو ایسے عالم میں تم نے میرے وجود کو جو ہے وہ آگ لگا دینی ہے، اور میرا وجود جب آگ میں جل جائے گا تو میری راکھ کو تم نے ہوا کے اندر اڑا دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو علی کل شیء قدیر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی راکھ کو جمع کیا اور اس کو انسان کی حیثیت سے اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھتے ہیں اے میرے بندے، تو نے اپنی جو جان کے اوپر یہ جو ظلم کیا، جو کام کیا، یہ کیوں کیا؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے محاسبے کے خوف سے، تیرے عذاب کے خوف سے میں نے یہ کام کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس خطا کے اوپر جو ہے، اس کی اس غلطی کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے گناہ گاروں کی اور بڑے بڑے خطا کاروں کی خطاؤں کو کئی مرتبہ بظاہر نظر آنے والے چھوٹے اعمال کی وجہ سے بھی معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہوں کا ارتکاب کرنے کے بعد توبہ کا طلبگار بن کے آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یقیناً اپنے فضل، اپنی رحمت اور اپنے کرم کی چادر میں اس کو لپیٹ کر اس کی خطاؤں اور اس کی سیئات سے درگزر فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے جہاں پہ ہم جلالی صفات کو دیکھتے ہیں، وہاں پہ جمالیاتی صفات بھی اس کے پورے عروج کے اوپر نظر آتی ہیں۔ کتب احادیث کے اندر بہت سے ایسے واقعات موجود ہیں کہ جن کے اندر ایسے مجرموں کا ذکر ہے کہ جن کے جرائم جو تھے بہت بڑے تھے، ان کی گریوٹی انتہائی شدید تھی، لیکن جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نادم ہو کر آئے، توبہ کے طلبگار ہو کے آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی چادر نے ان کو لپیٹ لیا۔ اس حوالے سے ایک واقعہ کفل کا بھی جو ہے کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔ وہ اس واقعے کی صحت کے اوپر بہت سے علماء نے کلام بھی کیا ہے، لیکن بہت سے ماہرین حدیث اس واقعے کو درست بھی سمجھتے ہیں۔ کفل بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا گناہ گار اور خطا کار آدمی تھا۔ وہ ساری زندگی خطاؤں کا ارتکاب کرتا رہا، ساری زندگی سیئات کا ارتکاب کرتا رہا۔ ان خطاؤں اور سیئات کے ارتکاب کے دوران اس کی زندگی کے اندر ایک ایسی رات بھی آتی ہے جب اس کے پاس ایک ایسی عورت آتی ہے جس کے ساتھ اس نے برائی کی نیت سے برائی کرنے کا ارادہ کیا ہوتا ہے۔ جب وہ تنہائی اور خلوت میں اس عورت کے پاس آتا ہے تو عورت ایسے عالم میں بڑا ازردہ اور افسردہ ہو کر کفل کے سامنے اس بات کو رکھتی ہے کہ میں کوئی عادی جو ہے بدکار عورت نہیں، میں طوائف نہیں ہوں، لیکن اپنے گھر کے اندر معاشی بدحالی نے مجھے سطح کے اوپر لے آئی کہ آج میں اپنے جسم کو جو ہے بیچنے کے اوپر، اپنے جسم کا دھندا کرنے کے اوپر مجبور ہو گئی۔ ایسے عالم کے اندر کہ کفل تم مجھے چھوڑ دو، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اس عورت کے یہ الفاظ کہنے کی دیر تھی، کفل کے جو ایک شعور تھا، جو اس کو اللہ تبارک نے کانشیس دیا تھا، اس کو چوٹ لگتی ہے، اس پہ ضرب لگتی ہے، وہ اس بات کا پختہ ارادہ کرتا ہے کہ آئندہ آنے والی پوری زندگی کے اندر کبھی برائی کا ارادہ نہیں کرے گا۔ اس ارادے کو کرنے کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے عزم کا اظہار کرتا ہے، اور خالق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ساتھ اس کی تقدیر کو بھی رقم فرما دیا۔ وہ رات کفل کی زندگی کی آخری رات تھی۔ اس پیغام اجل آتا ہے، اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ جب اس کی روح قبض کر لیا جاتا ہے تو ایسے عالم کے اندر ایک امپریشن تو یہ مل سکتا ہے انسانوں کو، انسان سوچ سکتا ہے کہ جس نے ساری کی ساری زندگی سیئات کا ارتکاب کیا ہو، کا ایک رات کی معافی بھی اس کے لیے کفایت کر سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا۔ پوری کی پوری زندگی سیئات کا ارتکاب کرنے کے بعد، پوری کی پوری زندگی گناہوں کا ارتکاب کرنے کے بعد، ایک رات جو اس نے توبہ کی اور ندامت کے آنسو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گرائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس توبہ کو کس انداز میں قبول کیا۔ اگلے دن جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے کفل کو اپنے درمیان موجود نہ پایا تو چاہ مگوئیاں کرنے لگے، اور جب معمول سے کچھ وقت زیادہ ہو گیا تو اس کے گھر کا رخ کیا۔ جب اندر داخل ہوئے تو کفل کے مردہ وجود کو دیکھا، اور آپ لوگوں کی اس نیچر سے آگاہ ہیں
کہ لوگ تو اچھے ہاتھ سے نیک دیندار اور شریف آدمی کے بھی ایپ ٹولنے سے بعد نہیں آتے، اور جس کی پوری زندگی گناہوں کے اندر گزری ہو، سیئات کے اندر گزری ہو، اس کے بارے میں تبصرے کرنا، اس کے بارے میں کمنٹ کرنا اور اس کے بارے میں نیگیٹو امپریشن کو شو کرنا، یہ تو انسانی معاشرے کا ایک معمول ہے۔ چنانچہ وہ اس کے بارے میں انہی منفی خیالات کو اپنے دماغ میں لیے ہوئے تھے، تو ایسے عالم کے اندر وہ کیا عجیب منظر دیکھتے ہیں کہ ان کی نگاہ کفل کے گھر کے صدر دروازے کے اوپر پڑتی ہے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس دروازے کے اوپر یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفل کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بے پایاں کے حوالے سے کتب احادیث میں دیگر بھی بہت سے واقعات موجود ہیں جن کو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفل کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیا، اور خطاؤں کو معاف ہی نہیں کیا بلکہ لوگوں کو بھی اس بات کا علم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفل کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ سابقہ امتوں میں سے ایک واقعہ جو ہے ایک قاتل کا، جو آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، وہ بھی بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بے پایاں کو وعدے کرتا ہے۔ ایک شخص جس نے 99 انسانوں کو قتل کر دیا تھا، اور آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ انہ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، جس نے ایک انسان کو مارا ہے اس نے ایک کو نہیں مارا بلکہ پوری انسانیت کو مارا ہے۔ ومن احیاها فکانما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک کو زندہ کیا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا ہے۔ تو اس نے 99 انسانوں کو قتل کیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اس کے دل اور دماغ کے اوپر ایک بوجھ کی کیفیت طاری ہو گئی، اور وہ سوچنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کس منہ سے حاضر ہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھے استفسار کر لیں کہ تو نے زمین کے اوپر رہتے ہوئے ناحق انسانوں کا خون بہایا، تو میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سا چہرہ ہوگا جس کو میں دکھا سکوں؟ تو ایسے عالم میں اس کے دل پہ چوٹ لگی، احساس ندامت بڑھا۔ وہ ایک شخص کے پاس پہنچا جو علم سے شغف رکھتا تھا اور عالم تھا، اس کے سامنے اس نے اس بات کو رکھا کہ میں اس قسم کی سیئات کا ارتکاب کر چکا ہوں، کیا کوئی معافی کی صورت ہے؟ تو اس شخص نے کہا تیری معافی کی کوئی صورت نہیں۔ ایسے عالم میں مغلوب الغضب ہونے کے بعد اس نے اس بندے کو بھی قتل کر دیا، اور اس کو قتل کرنے کے بعد دوبارہ ایک مرتبہ ندامت جو تھی اس پہ غالب آ گئی۔ ایک اور شخص کے پاس پہنچا اور یہ بات کہنے لگا کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ میری بخشش کے امکانات پیدا ہو جائیں؟ تو اس شخص نے اس کی رہنمائی کی کہ تم فلاں نیکوکاروں کی بستی میں چلے جاؤ، اگر تم اس بستی میں چلے جاؤ گے تو وہاں پر ذکر اذکار کرنے کی وجہ سے، عبادات کرنے کی وجہ سے، زہد و تقوی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پر بھی اپنی رحمت کا نزول فرما دے۔ چنانچہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی نیت سے، اس کی رحمت کے حصول کی نیت سے اس جگہ سے اس بستی کی طرف کوچ کرتا ہے۔ ابھی اس بستی کی طرف سفر کرتے ہوئے وسط میں نہیں پہنچا کہ پیغام اجل آ جاتا ہے، اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ جب اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے تو ایسے عالم میں عذاب اور ثواب کے فرشتے آپس میں جھگڑتے ہیں کہ اس کو جہنم کی جو ہے آگ کا اس کا فیوچر یا فیٹ ہے، یا اس کا جنت جو ہے اس کا مقدر ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب اور رحمت کے فرشتوں کے مابین جو ہیں فیصلہ صادر فرماتے ہیں کہ اس کے سفر کی پیمائش کی جائے، اگر نیکوکاروں کی بستی سے فاصلہ کم ہے تو اس کو جو رحمت کے فرشتے اپنے ساتھ لے جائیں، اور اگر اس کا فاصلہ نیکوکاروں کی بستی سے زیادہ ہے تو عذاب کے فرشتے اس کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ لیکن حقیقت حال تو یہ تھی کہ اس کا فاصلہ نیکوکاروں کی بستی سے تھا جو تھا وہ زیادہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر چونکہ زمین کے اوپر چلتا ہے، آسمانوں پہ چلتا ہے، کائنات کے چپے چپے پہ تصرف فرمانے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو سمٹنے کا حکم دیتے ہیں۔ چنانچہ زمین جو ہے اس گناہگار قاتل کو لے کے سمٹ جاتی ہے، اور نیکوکاروں کی بستی سے فاصلہ کم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی چادر جو ہے اس کے گناہوں کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو ہے اس کو ان لوگوں میں شامل فرما دیتے ہیں جن سے وہ راضی ہوا اور جنہوں نے جنت کے اندر جو ہے اپنی زندگی کو بتانا اور گزارنا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عہد مبارک کے اندر ایک صحابیہ ہیں جن سے غلطی کا ارتکاب ہو جاتا ہے، جناب شبیبہ غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتی ہیں، اور یہ بات جو ہے آپ کی خدمت میں آ کے عرض کرتی ہیں، اے اللہ کے نبی مجھ سے برائی کا ارتکاب ہو گیا اور مجھے حد کے ذریعے پاک اور صاف کیا جائے۔ اور بعض لوگ جو ہیں اسلامی حدوں کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے اندر معاذ اللہ جبر کا پہلو پایا جاتا ہے، حالانکہ اگر آپ حقیقت حال کے اوپر غور کریں تو سفید اور اجلا کپڑا جس وقت اس کو میل و کچیل لگ جاتی ہے تو اس کو کسی محفل کے اندر ڈریسنگ کے لیے دوبارہ اس قابل بنانے کے لیے کہ اس کو ڈریسنگ کے لیے استعمال کیا جا سکے اس کو دھویا جاتا ہے، وہ دھوبی کے بعد جب وہ جاتا ہے دھوبی اس کو الٹتا بھی ہے، پلٹتا بھی ہے، اس کو گھسیٹتا بھی ہے، اور اس کے بعد اس کو واش اچھی طرح کرنے کے بعد اس کے سارے میل اور کچیل کو دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح اسلامی صدائیں بنیادی طور پر انسانوں کے اوپر ظلم و جبر کرنے کے لیے نہیں بلکہ گناہوں کے اثرات بد کو ان کی ذاتوں سے دور کرنے کے لیے آئی ہیں۔ اب شبیبہ غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہو کر
اپنی طہارت کی طلبگار ہوتی ہیں تو نبی مہرباں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پلٹ جاؤ اور اس وقت آنا جب اس بات کا اندازہ ہو جائے اور اس بات کو ویلیویٹ کیا جا سکے کہ گناہوں کے اثرات ظاہر ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے۔ چند مہینے کے بعد بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئی، کہا آقا مجھے پاک اور صاف کر دیا جائے، میں تو حمل سے ہوں۔ آقا علیہ السلام ایسے عالم میں ارشاد فرماتے ہیں اس وقت آنا جب بچہ پیدا ہو جائے، شبیبہ غامدیہ پلٹتی ہے اور وضع حمل کے بعد اپنے بچے کو اٹھائے ہوئے بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتی ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی جو ہے اب تو مجھے پاک اور صاف کر دیا جائے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر ارشاد فرماتے ہیں بچے کی کفالت کے حوالے سے تم اپنی ذمہ داری کو نبھاؤ، جس وقت بچہ کوئی ٹھوس غذا کھانے کے قابل ہو جائے اس وقت پلٹ کے آنا۔ شبیبہ غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند مہینے کے بعد دوبارہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جس وقت آپ حاضر ہوتی ہیں، بچے کے ہاتھ میں روٹی کے نوالے کو تھمایا ہوا، کہا اللہ کے نبی اب تو مجھے پاک اور صاف کر دیا جائے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عالم میں حکم دیتے ہیں کہ جناب شبیبہ غامدیہ کو زمین میں گاڑا جائے اور رجم کی سزا کو ان کے اوپر لاگو اور نافذ کیا جائے۔ اب شبیبہ غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت پتھر مارے جاتے ہیں سنسار کرنے کے لیے، سیدنا خالد بن ولید ساتھ ہی کھڑے ہیں، خون کا فوارہ نکلتا ہے، ان کے کپڑوں کے اوپر گرتا ہے، اور حضرت خالد بن ولید اور جملہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ تقوی، طہارت، تزکیہ، للہیت، زہد کے انتہائی بلند مقام کے اوپر فائز تھے، اور اس بات کا گمان بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے یہاں پر کسی اپنی دانش کے مطابق کسی بری عورت کا خون ان کے کپڑوں کے اوپر گر جائے۔ ایسے عالم میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اپنی ایک جو اضطراب کی کیفیت میں الفاظ کہتے ہیں عورت ناپاک تھی، جاتے جاتے اس کا خون جو ہے میرے اوپر بھی ایک آلودگی کی شکل میں گر گیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عالم میں جو الفاظ فرماتے ہیں، کتب احادیث کے اندر دو مختلف روایات کی شکل میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں شبیبہ نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، اگر 70 گناہ گاروں کے اوپر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی توبہ کو قبول و منظور فرما لے، اور دوسری روایت کے مطابق اگر اس کی توبہ کو مدینہ کے سارے گناہ گاروں پہ تقسیم کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی سب کے لوگوں کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہیں، اللہ تبارک و تعالی رحمان الرحیم ہیں، اللہ تبارک و تعالی ارحم الراحمین ہیں۔ بندہ اس کی طرف پلٹنے کے اندر کوتاہی کر سکتا ہے، لیٹ کر سکتا ہے، تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت بے پایاں اس کا نزول فرمانے میں دیر نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے بارے میں خود ہی ثمر کا اعلان فرما دیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، اللہ تبارک و تعالی تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں اس بات کو واضح فرما دیا، اللہ کی رحمت بے پایاں ہے، اللہ کا فضل بے پایاں ہے۔ در حقیقت آج کے دور کے اندر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ لوگ گناہوں کا ارتکاب کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پلٹتے ہی نہیں ہیں۔ آپ ذرا غور کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کے مالک ہیں۔ کل قیامت کے دن بھی جب انسانوں کے نامہ اعمال کو تولنے کی باری آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر جو میزان عدل قائم کرنا ہے، در حقیقت وہ بھی میزان رحمت اور میزان احسان ہی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ایک نیکی کو 10 سے ضرب دے کے دائیں پلڑے میں ڈالیں گے اور ایک گناہ کو ایک گناہ ہی کی حیثیت سے بائیں پلڑے میں ڈالا جائے گا۔ اب ذرا آپ غور کیجئے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَّةٍ، جس کا دایاں پلڑا باری ہو جائے گا اس کو ہمیشہ کی خوشیاں حاصل ہو جائیں گی، اور جس کا بایاں پلڑا باری ہو جائے گا اس کو ہمیشہ کی ذلت اور ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ اس بات کے اوپر غور کیجئے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کے اوپر ذرہ برابر بھی جو ہے ظلم نہیں فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالی عدل فرمانے والے، اللہ تبارک و تعالی احسان فرمانے والے، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمانے والے، اللہ تبارک و تعالی کرم اور فضل کی برکھا کو برسانے والے، اللہ تبارک و تعالی مغفرت کی چادر کے اندر بڑے بڑے گناہ گاروں کو لپیٹ لینے والے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے جو ہمیں انفارمیشن حاصل ہوئی، اس انفارمیشن کے اندر جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کا ذکر ہے، جہاں پر اس کے قہر کا ذکر ہے، جہاں پر اس کے جو ہے اس کے جبار ہونے کا ذکر ہے، جہاں پر اس کے سریع الحساب ہونے کا ذکر ہے، جہاں پر اس کے شدید العقاب ہونے کا ذکر ہے، وہیں پر اس کے ارحم الراحمین ہونے کا ذکر بھی ہے، وہاں پر اس کے فضل بے پایاں کا ذکر بھی ہے، وہاں پر اس کی رحمت بے پایاں کا ذکر بھی ہے، وہاں پر اس کے جو ہے کرم عظیم کا ذکر بھی ہے، وہاں پر اس کی مغفرت کا ذکر بھی ہے۔ اور کلام حمید سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے
کہ جب انسان اپنے گناہوں کا ارتکاب کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے معافی کا طلبگار بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو مخاطب ہو کر اس امر کا اعلان فرما دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کو طلب کیا کرو، وہ بخشنے والا غفار ہے۔ جس وقت تم اس سے آگے مغفرت کو طلب کرو گے، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے اوپر خوب فراواں بارشوں کا نزول فرمائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ تمہارے مال میں بھی اضافہ کر دے گا، تمہارے بیٹوں میں بھی اضافہ کر دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے لہلاتے ہوئے باغات کو بھی آباد کر دے گا، تمہارے لیے نہروں کو بھی رواں فرما دے گا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے انسانوں کے لیے پیغام مغفرت، پیغام رحمت، پیغام برکت، یہ ہر وقت جو ہے ہر انسان کے لیے ہر ثانیے، ہر لحظہ، ہر لمحہ موجود ہے، بشرطے کہ انسان اس کی رحمت سے استفادہ کرنے کے لیے، اس کی رحمت بے پایاں کے حصول کے لیے آمادہ و تیار ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ہر انسان کے اوپر اپنی رحمتوں اور اپنے فضل و کرم کا نزول فرمانے کے لیے آمادہ و تیار ہیں، بشرطے کہ انسان دستے سوال کو پھیلا کے آئے، دستے دعا کو پھیلا کے آئے، مغفرت کی طلب کو لے کے آئے، رحمت کی امید کو لے کے آئے۔ جو بندہ اس حالت میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اپنے فضل، اپنے کرم کی برکھا کو برسا دیتے ہیں۔ جو قرآن مجید نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء کے حوالے سے ہمیں جو معلومات دیں، ان سے ہمیں یہ بات جو ہے ہمیں سمجھ میں آئی کہ ہمارا خالق و مالک جو ہے متنوع صفات اس کے پاس موجود ہیں۔ جہاں پر وہ جبار ہے، جہاں پر وہ قہار ہے، جہاں پر وہ عزیز الانتقام ہے، وہاں وہ ارحم الراحمین ہے، وہاں وہ کریم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے جو ہمیں قرآن سے انفارمیشن حاصل ہوئی وہ ابسولوٹ ہے، وہ قطعی ہے، اس کے اندر کسی قسم کی ڈائیکوٹمی، اس میں کسی قسم کی کوئی جو ہے جو امیدش، اور اس کے اندر کسی قسم کی قیاس رائی کا کوئی جو ہے ذکر موجود نہیں۔ ہمیں ایبسولوٹ نالج تھیولوجی کے حوالے سے قرآن مجید سے حاصل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں صحیح معنوں میں قرآن مجید کے جو تھیولوجیکل کنسپٹ ہیں ان کو صحیح معنوں میں انڈرسٹینڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حوالے سے جو کنکریٹ ریالٹیز قرآن نے ہمیں بتائی ہیں انہیں ہمیں سمجھنے اور کمپریہینڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔